لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله آج انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 29, 30 اور 31 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. ترجمہ کنز العرفان: اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ثابت ہو گئی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی کہ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر مغموم نہ ہو، بے شک تم پاک ہو. جو آپ علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی، فرمایا تم اس میں پاک ہو. اس کلام کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور شہرائے عام نہ ہو جائے. اس وجہ سے آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اس سے درگزر فرمائیں. اس آیت کریمہ کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کی بہت سی علامتیں موجود تھیں. ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے تھے. دوسری یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، اور طالب کی شان یہ نہیں ہوتی بلکہ وہ درپے ہوتا ہے، اور طالب جو ہوتا ہے وہ آگے نہیں بھاگتا، جبکہ آپ علیہ السلام اس عورت کے آگے آگے بھاگ رہے تھے. بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوار نہ کرے. تیسری علامت یہ تھی کہ عورت نے انتہا درجے کا سنگار کیا تھا اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اس عورت کی طرف سے تھا. چوتھی علامت آپ کی براءت کی یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی و طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے برے فعل کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تھی. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. یعنی عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ جو تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں. اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں. عزیز مصر نے اگرچہ اس قصے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا بہت زیادہ عام ہو گیا. شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں عزیز کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. تو جب اس عورت نے ان کی باتیں سنی، یعنی مصر کی عورتوں کی باتیں جب زلیخا نے سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ تیار کر دی. ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی
اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئے۔ تو جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑھائی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو ایک بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ عورتیں کہنے لگیں سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یعنی جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے حضرت یوسف کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اشراف مصر کی 40 عورتوں کو بلایا گیا۔ ان میں سے وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے حضرت زلیخا پر تہمت لگائی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا، ان کے لیے نہایت ہی پرتکلف نشستیں تیار کی جن پر وہ عزت و آرام سے تکیہ لگا کر بیٹھی۔ دسترخوان بچھائے گئے، طرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر لائے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اس کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا ان عورتوں کے سامنے آپ تشریف لائیں۔ پہلے تو آپ علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ علیہ السلام کو عورتوں کے سامنے آنا پڑا۔ چنانچہ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑھائی پکار اٹھی، کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت و اقتدار، کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیاز کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئیں۔ آپ کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں بھر گئی۔ حسن و جمال نے ایسا رابطہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی۔ ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کو بھی محسوس نہ کیا، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، ایسا حسن و جمال انسانوں میں نہیں دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ تھیں۔ آپ کی شان بے نیازی کہ ایسی تھی کہ سب کی نظریں آپ کی طرف لگ گئیں اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، لیکن ان کو خبر تک بھی نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ علامہ صابی نے یہاں پر ایک کمال کا نقطہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا گیا، اور ان کا حسن ظاہری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، جبکہ حبیب پروردگار کو کامل حسن عطا کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جمال کو اپنے جمال کے پردوں میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حسن کامل دیکھ کر کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہوئی۔ ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا دیا گیا۔ کیسا حسن تھا وہ ایک حصے والا کہ عورتوں نے جب آپ کو دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے، عورتوں کو تکلیف تک محسوس نہ ہوئی۔ پھر آپ کی شان یہ ہے کہ جس علاقے سے آپ گزرتے کوئی ایک بار آپ کو دیکھ لیتا، کئی دنوں تک اس کو بھوک ہی نہ لگا کرتی تھی۔ یہ حسن یوسف تھا جن کو اللہ نے ایک حصہ حسن کا عطا فرمایا۔ محبوب کا حسن کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بار جبریل سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے فرمایا جبریل آج مجھے اپنا حسن دکھاؤ، آج مجھے اپنا حسن دکھاؤ۔ جبریل امین نے اپنا ایک پر کھولا اور سرکار کو اپنا حسن دکھایا، پھر دوسرا پر کھولا، سرکار کو اپنا حسن دکھایا، تیسرا پر کھولا، سرکار کو اپنا حسن دکھایا۔ جبریل امین نے 300 پر کھولے، سرکار کو اپنا حسن دکھایا۔ آپ نے 500 پر کھولے، سرکار کو اپنا حسن دکھایا۔
جبریل نے 606 پر کھولے، سرکار کو اپنا حسن دکھایا، فرمایا جبریل اور حسن دکھاؤ، فرمایا حضور یہ 606 پروں میں اللہ نے میرے حسن کو چھپائے رکھا تھا، جو سارے کا سارا میں نے آپ کو دکھا دیا۔ پھر جبریل کہنے لگے حضور ذرا آپ بھی تو اپنا حسن دکھائیں۔ فرمایا جبریل تو مجھ محمد کے حسن کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضور کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ اللہ نے محمد کے حسن کو 72,000 پردوں میں چھپائے رکھا ہے، 606 پردوں میں نہیں، ایک پردے میں نہیں، بلکہ 72,000 پردوں میں اللہ نے مصطفیٰ کے حسن کو چھپائے رکھا ہے۔ تو فرمایا جبریل تو میرے حسن کو نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ نے مجھ محمد کے حسن کو 72,000 پردوں کے اندر چھپائے رکھا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے دوسرا کمال کا نقطہ لکھا، فرماتے ہیں جو بڑے صحابہ کرام تھے ان کے دلوں کے اندر نبی پاک کے حسن و جمال کی ایسی ہیبت تھی کہ وہ سرکار کا چہرہ جی بھر کر نہ دیکھ سکے۔ یعنی جتنی بھی سرکار کے حسن و جمال کی روایات ہیں، فرماتے ہیں یہ چھوٹے صحابہ کرام سے ہیں کہ جو اکابر و اجلہ صحابہ کرام تھے ان کے دلوں کے اندر حسن و جمال کی ایسی ہیبت تھی کہ وہ سرکار کے چہرے کی طرف کما حقو دیکھ ہی نہ سکے۔ کیسا حسن مصطفیٰ ہے۔ ایک اور آخری بات سنیں، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک جبہ پہنے تشریف فرما تھے۔ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند بھی اپنی چمک دھمک پر تھا، یہ مدینے والا چاند بھی اپنی چمک دھمک پر تھا۔ صحابی کہتے ہیں کبھی میں آسمانوں کے چاند کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا اور دل ہی دل میں یہ تصور کرتا کہ یہ آسمانوں کا چاند خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند خوبصورت ہے۔ صحابی فرماتا ہے پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ رب نے جو اس کو بھی نورانیت عطا فرمائی ہے یہ صدقہ محبوب کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا کا جو سورج ہے یہ ظاہر کو روشن کرتا ہے، اور مدینے کا وہ سورج ہے جو ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ وہ جلوہ جانا کیسا ہے؟ جب اس سورج کی ایک کرن جناب صدیق اکبر پر پڑی تو آپ صدیق اکبر ہو گئے، جب اس کی ایک کرن حضرت فاروق اعظم پر پڑی تو آپ فاروق اعظم ہو گئے، جب ایک کرن حضرت عثمان پر پڑی پھر آپ عثمان غنی ہو گئے، ذوالنورین ہو گئے، جب ایک کرن حضرت مولا مرتضیٰ پر پڑی آپ اسد اللہ ہو گئے، آپ شیر خدا ہو گئے۔ پھر جس پر سرکار کے حسن و جمال کی کرنیں پڑتی گئی رب تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نور علی نور کرتا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں یہ سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو نبی پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔